نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ چند ہی دنوں میں ہم سب پر جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ ہر سال یہ ماہ مبارک اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں اور بڑائیوں اور بزرگیوں کے ساتھ ہم پر جلوہ فگن ہوتا ہے اور پھر رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جن برائیوں میں، غفلت اندیشیوں میں اور گناہوں میں اور اس کی ظلمتوں اور اندھیریوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ذرہ برابر نہیں نکلتے، بلکہ اور بھی گھرتے چلے جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ رمضان آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، مگر ہم اس سے استفادہ کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے اور فیض اٹھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی حقیقتاً جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے کی اور دن و رات کو صحیح کام میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ کوشش ہم سے نہیں ہو پاتی ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، دن بھی نمودار ہو جاتا ہے، اور کوئی بے وقوف آنکھ بند کر کے بیٹھا رہے تو اس بے وقوف کو اس عظیم الشان روشنی اور نور سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے، اور وہ جیسے رات کی اندھیریوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہا تھا، اب بھی بھٹکتا پھرے گا۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ روشنی نمودار نہیں ہوئی یا روشنی نے فائدہ نہیں دیا؟ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ روشنی پھیلی، اس نے اپنی جلوہ نمائی سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق اس سے فیض بھی پایا، فائدہ بھی اٹھایا۔ ہاں، جس نے نور کو، روشنی کو دیکھنا ہی نہیں چاہا، فیض پانا ہی گوارا نہیں کیا اور آنکھ کھولنے کی زحمت ہی نہیں اٹھائی، وہ بلا شبہ محروم رہا اور رہے گا بھی۔ یہی حال ٹھیک ہمارا ہے کہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہم پر اپنا سایہ پھیلا دیتی ہیں، اس کے نور کی بدلیاں سارے عالم پر نور افشانی کرتی ہیں، اور ذرہ ذرہ معمور اور اس کے نشے میں مخمور ہو جاتا ہے، مگر ہم اس نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے آنکھ نہیں کھولتے، اس کے برکات اور اس کے فضائل سے اخذ فیض کے لیے کبھی راغب نہیں ہوتے۔ کبھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ رمضان جیسے عظیم البرکات مہینے کا ہم استقبال کریں، اس کا احترام کریں، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں ہیں، اور جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، اور رمضان اپنا سایہ ہم پر سے اٹھا لیتا ہے اور رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال کس قدر سنگین اور دردناک اور خطرناک ہے، یہ بالکل ظاہر بات ہے۔ الغرض ہماری غفلت حد کو پہنچ چکی ہے اور ہم نہایت ہی نکمے ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب ضرورت ہے اس کی کہ ہم ان غفلت کے پردوں کو جو ہم پر پڑے ہوئے ہیں چاک کر ڈالیں، پھاڑ ڈالیں، اور بے عملی اور بدعملی کی سیاہیوں کو دھو ڈالیں، بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، پاک و صاف ہو جائیں، گناہوں کی جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں، نیکیوں اور اعمال صالحہ کے خزانوں کو جمع کر لیں، اور ہر طرح کی محرومیوں سے نکل کر خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے اس ماہ مبارک میں لٹائے جانے والی رحمتوں اور برکتوں سے خوب فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چند ہی دنوں میں یہ ماہ مبارک اپنی برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ ہمیں ہر طرح سے تیار ہو کر، روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں تیار ہو کر اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا چاہیے۔ پوری بشاست کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اس مہینے کے دن و رات کو ہمیں گزار کر اللہ کے نزدیک اپنا رتبہ اور اپنی سرخروئی درج کروانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر
آنے والے اس ماہ مبارک کی قدر کریں گے اور جیسا اس کا استقبال کرنا ہے ویسا استقبال کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی ظاہری اور باطنی تیاریاں کرنی ہیں جتنا جلدی ہو سکے وہ تیاریاں ہم کر لیں۔ کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے علاج کروا لیں، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی میں ہے تو اسے جلد سے جلد سلجھانے کی کوشش کریں۔ ذہنی اعتبار سے بھی رمضان کے لیے تیار رہیں، اور صحت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے رمضان کے لیے تیار رہیں، اور آگے بڑھ چڑھ کر اس کا استقبال کریں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے مسائل اور اس سے متعلق باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم رب